الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت محمدیہ کو بہت ساری دوسری امتوں پر فضیلتیں، مزیتیں، خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں. انہی خصوصیتوں اور فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس امت کی افراد کی عمر بہت کم کر دی، اس امت کے لوگوں کے مقابلے میں جب پہلے لوگ کافی برس جیتے تھے، ان کی عمریں 100، 500، 1000 برس کی تھیں، لیکن اس امت کی عمر کم کر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور 60 سے 70 سال کے بیچ یا بہت کم لوگ ہیں جو اس سے تجاوز کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک موقع دیا، قیمتی موقع عنایت فرمائے، اوقات عطا فرمائے جن اوقات میں یہ عبادت کر کے بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. انہی اوقات میں سے مبارک مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اور اسی رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور اس ایک رات میں عبادت 83 ایئرس 4 منتھس کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اتنی لمبی عمر، اتنی لمبی مدت تو شاید ہم میں سے بہت کم ہی جی سکیں. علماء کرام نے لیلۃ القدر کیوں اس کا نام رکھا گیا ہے، اس کی مختلف اسباب، تعلیلات بیان فرمائے ہیں. کسی نے کہا کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے پاس اس رات کی بڑی قدر ہے، اور کسی نے اور یہ بات کہی کہ اس رات میں سال بھر جو بھی ہونے والا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس رات میں عالی قدر، عالی مرتبت، عالی عظمت والے فرشتے زمین پر آتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ رات لیلۃ القدر اس لیے ہے کہ اس رات میں قدر والی کتاب، مرتبے والے، قدر والے فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جو اعلیٰ مرتبے کے ہیں. لِأَنَّهَا نَزَلَ فِيهَا كِتَابٌ ذُو قَدْرٍ بِوَاسِطَةِ مَلِكٍ ذِي قَدْرٍ عَلَى رَسُولٍ ذِي قَدْرٍ. اور پھر قدر والی امت کو یہ کتاب دی گئی. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس رات میں بڑی عبادتیں ہیں، بڑی طاعتیں ہیں، بڑی بندگی ہے جو قدر والی ہے. اور قدر، لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا گیا کہ جو آدمی اس رات میں قیام کرتا ہے، اس رات کو جاگتا ہے، وہ بڑا قدر والا ہے. تو یہ سارے معنی بھی آپ بول سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور سارے معنی اسی سے میل کھاتے ہیں. کوئی بھی ایک معنی اس میں لے لیں، سب برابر ہیں. قرآن اور سنت میں اس رات کی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں. جیسے کہ پہلی فضیلت آپ سن لیں،
اللہ تعالیٰ نے ساری سورت اس کی فضیلت میں نازل کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ پوری صورت اس رات کی قدر میں نازل ہوئی، اس رات کو کے مرتبے میں، اس کی رات کی رفعت شان کے معاملے میں نازل ہوئی۔ اور اس رات کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا۔ تیسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کو، اس رات کے مرتبے کو بتاتے ہوئے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی اس رات کی شان اور عظمت کے بارے میں استفہامیہ جملے میں پوچھا گیا۔ اسی طرح اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے أَنَّهَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی 1000 مہینوں سے بڑھ کر، یا 83 years 4 months جیسے بتایا گیا۔ 1000 مہینے اتنے ہی تو ہوتے ہیں، یہ رات اتنی فضیلت والی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت یہ بھی بتائی گئی کہ اس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور فرشتے جب اترتے ہیں تو خیر کے ساتھ اترتے ہیں، برکتوں کے ساتھ اترتے ہیں، رحمتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ ایک اور فضیلت بتائی گئی انہا سلام لکثرت السلامہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی ہے، اس میں بہت ساری سلامتیاں، خیرات اور برکات دیے جاتے ہیں، عقاب اور عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ 7ویں چیز بتائی گئی کہ جو شخص اس رات کو قیام کرے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت حاصل کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے تلاش میں بہت جستجو کرتے تھے، بلکہ آپ عام اعلان کر دیتے تھے جب عشر اواخر آتا، رمضان کے آخری 10 راتیں آتی، اس امید میں، اس کوشش میں کہ لیلۃ القدر کو پالیں۔ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو فرماتی ہیں اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب آخری 10 راتیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگا لیتے، کمر کس لیتے اور ساری رات جاگتے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن آج جو مسلمانوں کا حال ہے ہم سبھی جانتے ہیں، اور جیسے ہی عشر اواخر آتے ہیں، آخری 10 راتیں آتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں کمزوری آ جاتی ہے،
بہت کم ہیں جو اپنی نشاط کا، اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے عزائم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بازاروں میں نکل جاتے ہیں ضروری چیزیں خریدنے کے لیے۔ یہ راتیں دوستو، احباب، میری ماں اور بہنوں، ہرگز اس کے لیے نہیں ہیں کہ ضائع کی جائیں، ان کی برکتوں سے محروم ہوا جائے، اس لیے کہ اللہ نے ان راتوں میں قرآن کو اتارا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ آخری عشرے کی باتیں ہیں، اور آخری عشرے میں تو یقینی طور سے شب قدر ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اور یہ صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں جو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ 27ویں رات طاق رات ہے، 27ویں رات طاق رات ہے۔ لیکن اگر 27ویں رات کو ہم قاس کر لیتے ہیں تو پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس رات کو چھپایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، من قام السنہ، اگر کوئی لیلۃ القدر پانا چاہتا ہے تو سارا سال وہ اس کو تلاش کرے۔ فقال ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو سارا سال وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو انہا لفی رمضان، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ رمضان ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہ رات ہے جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس میں قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی صبح وہ 27 27ویں رمضان کی صبح ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس دن جو سورج طلوع ہوگا اس کی روشنی میں کرنیں نہیں ہوں گی، لیکن وہ صبح روشن ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں جستجو کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، راتوں کو نماز پڑھیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں اور راتوں کو قیام کریں، نماز پڑھیں، اور رشتہ داری کا خیال کریں، اور دلوں سے بغض و حسد عداوتوں کو نکال دیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اور اللہ رب ذوالجلال سے مغفرت کا سوال کریں، عفو درگزر کا سوال کریں، اللہ سے سوال کریں کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، دعاؤں میں گڑ گڑائیں، اور خاص کر وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ارأیت ان وقفت لیلۃ القدر ما اقول فیہا، آپ بتائیں اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا میں دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، اے عائشہ اس طرح دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بتایا ہے۔ وَهَذِهِ اللَّيْلَةِ، لیکن سوال یہ ہے کہ اس رات کو ہم کیسے جانیں؟ کوئی نشانی، کوئی نشانی، کوئی سائن تو ہونی چاہیے۔
تو کچھ نشانیاں اس رات کی بتلائی گئیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے۔ پہلی نشانی یہ بتائی کہ قوت الاضاءۃ والنور فی تلک اللیلہ، اس رات نور پھوٹے گا اور چاندنی بہت ہوگی، لیکن اس علامت کو وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے جو شہروں میں رہتے ہیں، جو کھیڑوں میں بستیوں میں رہتے ہیں، شاید ان کو یہ نشانی دیکھنے کو ملے۔ الطمانینہ، یعنی دل مطمئن رہیں گے، کھلے دل کھلے سینے، اس لیے کہ وہ ان کو راحت ملے گی، اس لیے کہ اس دن سینوں میں بڑا سکون ہوگا دوسرے راتوں کے مقابلے میں۔ تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ ان الریاح تکون فیہا ساکنہ، ہوائیں نرم ہوائیں چلیں گی، چپکے چپکے ہوائیں چلیں گی، زوردار طوفانی ہوائیں نہیں ہوں گی، موسم بھی برابر کا ہوگا۔ چوتھی نشانی یہ بتائی گئی انہ قد یری اللہ الانسان اللیلہ، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی نیک بندہ خواب میں دیکھے گا کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ اور کچھ اور نشانیاں بتلائی گئیں، ان الشمس تطلع فی صبیحتها لیس لها شعاع، دوسرے دن کا جو سورج طلوع ہوگا اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی، بالکل صاف ہوگا جیسے دوسرے دنوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، سورج دوسرے دن کا جو سورج ہوگا وہ گرمی پہنچانے والے شعاؤں کا نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک لوگوں میں سے بنائے جو جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے نوازے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔